جو آج کل کراچی میں شوق ہو رہا ہے، جس طرح یہ شوق ہو رہا ہے نا، مجھے اس جہالت بھرے شوق سے جو ہے نا جان چھڑانی ہے اپنی۔ تو میں جو ہے نا یہ اس کراچی کے شوق کو خداحافظ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو شوق ہو رہا ہے نا، یہ شوق نہیں ہو رہا، یہ سمجھو کہ پیسے کے پیچھے صرف اور صرف نہ کوئی مکینک نہ کوئی استاد یہ دیکھتا ہے کہ میں جس کو گاڑی بنا کے دے رہا ہوں اس کی عمر کیا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، کون ہے، کیا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی کھول رہا ہوں بیٹا، کھول رہا ہوں۔ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو گاڑی بنا کے دے رہے ہیں، کیا عمر ہے، کیا نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں کرتے۔ تو یہ جہالت بھرے شوق تو میں بھیجتا ہوں لعنت۔ ٹھیک ہے، میں اس شوق کو کر رہا ہوں کراچی کے ختم، ساتھ ساتھ میں اپنی دکان بھی ختم کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بھائی بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں، بہت زیادہ لڑکے مر رہے ہیں، کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے، کوئی مقصد آگے پیچھے بولنے والا نہیں ہے۔ اگر کچھ ادارے کام کرتے ہیں اس پہ تو اس میں جو ہے جب نام دیے جاتے ہیں تو جو فیمس لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، ان کے نام آتے ہیں، مجھ سمیت اور بھی استاد ہیں اور بھی لوگ ہیں جن کے نام آتے ہیں۔ تو نہ ہماری ریسیں ہیں، نہ ہماری ریسوں میں لوگ مرتے ہیں، نہ ہماری ریسوں کے اندر کوئی ایسا واقعہ، ہماری سے مراد میں اپنی بات کروں گا، نہ میری کسی ریس میں آج تک کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایسا ایکسیڈنٹ کہ جس میں کوئی بندہ ایکسپائر ہوا ہو۔ اور میری اگر اب تک ذاتی ریسیں ہوئی ہیں، جو بھی ہوئی ہیں، وہ میں نے اپنی بائک خود چلائی ہے۔ میں نے کسی کی ماں کے لال کو استعمال نہیں کرا، میں نے کسی کی ماں کے لال کو اپنی گاڑی پہ نہیں بٹھایا۔ تو میں جو ہے نا اس شوق کو بالکل ابھی کر رہا ہوں ختم۔ میں دکان بھی اپنی ختم کر رہا ہوں، اور میرا اپنا ذاتی شوق ہے، میرا بچپن سے یہ شوق ہے۔ میں اپنا ذاتی کام کروں گا، اپنی گاڑیاں جو بھی ہیں میں بناؤں گا بھی، چلاؤں گا بھی، اپنے شوق کی حد تک میں اپنا شوق کرتا رہوں گا۔ دنیا کے لیے جو شوق میرا تھا کہ دنیا کو گاڑیاں بنا کے دے رہے تھے، جو معاملات کر رہے تھے، اس شوق کو میں کر رہا ہوں ختم بھائی۔ اور میں ان استادوں سے بھی بولوں گا کہ آپ لوگ بھی یار مہربانی کرو، اپنا روزی روزگار کرو، کسی کے بچوں کے لیے، کسی کی ماں کے لال کے لیے ایسا کام نہیں کرو جو بعد میں بدوائیں ملیں، گالیاں ملیں، FIR ملیں ہاتھ میں، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو بس یہی گزارش ہے سب بھائیوں سے۔ رمضان کا چاند بھی دکھ گیا ہے، رمضان بھی آ گیا ہے، پہلی سحری بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی اس چیز کو آپ جو ہے نا بالکل کوشش کرو کہ بس رمضان کے صدقے میں سمجھو، یا جو بھی آپ سمجھو، بس میرا یہ ہے کہ اوائڈ کرو بس اس چیز کو، آپ بالکل کوشش کرو کہ آپ بھی پیچھے ہو۔ ٹھیک ہے، اور ان ماں باپ سے بھی جو ہے نا میں ایک اپیل کروں گا کہ بھائی آپ لوگ جو بعد میں اٹھ کے آتے ہو نا، جب آپ کے بچہ گر جاتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں جب بھائی آ جاتے ہیں، اس کے باپ آ جاتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں، اکثر رشتہ دار آ جاتے ہیں، جی ہمارا بچہ فلاں استاد کے پاس گاڑی بنا رہا تھا، ہمارا بچہ یوں، ہمارے بچے کو فلاں استاد نے ریس بھگوائی ہے اور یہ کرا ہے اور وہ کرا ہے۔ تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے اوپر توجہ دو، کہ آپ نے اگر اپنے بچے کو بائک نکال کے دی ہے یا بائک دلائی ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس چیز میں ہے۔ یہ کام آپ پہلے کر لو تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ بعد میں آپ کسی کے اوپر الزام لگاؤ اور کسی پہ الزام تراشی کرو، یہ چیز غلط ہے۔ کہ کوئی کسی کے بچے کو کسی گھر سے پکڑ کے نہیں لاتا، کوئی کسی کو زبردستی لے کے نہیں آتا کہ آؤ جی ہماری گاڑی چلاؤ، آؤ جی ہم آپ کو آپ کی گاڑی بنا کے دیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب کو سب پتہ ہے، لیکن صرف اپنی ذاتی نقصان ہونے کے بعد جب آپ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو تو وہ بات غلط ہے۔ تو اس چیز کو بھی والدین کو اور بھائی بہن لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کے اندر بھی فالٹ ہوگا، آپ کے بچے کے اندر بھی شوق کا جو ہے نا وہ جنون ہوگا کہ وہ ان چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس ٹائم دھیان دیا کرو جس ٹائم وہ اس چکر میں ہو اور زندہ ہو۔
اس کے جانے کے بعد یا اس کے گرنے کے بعد کیوں ہوش آتا ہے ایسے لوگوں کو، تو ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ کم کسی سے کوئی نہیں ہے، آج کل تو آپ جس کی دم اٹھاؤ وہی بدمعاش ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال میرا اس شوق سے دل بھر گیا، کیونکہ میں اتنا چتیاپے کا شوق نہیں کر سکتا، کیونکہ کل کے بچے نہ ان کو گاڑی چلانا آتی، نہ ان سے گاڑی سنبھلتی، بس وہ اپنی ایک دوسرے کی انا میں ٹسل میں جی میں تیز اس کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں جی، لات گھما دی، ہاتھ گھما دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ایک جھمپ پہ سے گاڑی اچھل جائے تو ان سے گاڑی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، ان سے وہ گاڑیاں نہیں سنبھلتی، تو وہ رائٹر بنے پھر رہے ہیں۔ جب وہ گرتے ہیں تو ان کے ہوش کھو جاتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں، ہوش کھو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں جا کے ٹکرا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو جب ایسے اپنے اوپر آپ کو اتنا وہی نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کے اپنے اوپر اتنا قابو نہیں ہے، تو آپ ایسا کام ہی نہ کرو نا۔ اور اگر ایسا کام کر رہے ہو تو پھر اپنے گھر والوں کو بتا کے کرو جی میں ایسا کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے پیچھے سے پھر آپ نے نہ میرے دوستوں کو کچھ بولنا ہے، نہ میرے استادوں کو کچھ بولنا ہے، نہ کسی اور کو کچھ بولنا ہے۔ یہ بات میں اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ بات میں ان استادوں کے لیے کر رہا ہوں جو ایسے لوگوں کو گاڑیاں بنا کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ نہ میرے پاس آج تک کوئی اس کام کے لیے آیا ہے اور نہ آگے آئے گا، اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو میں اس کو جواب دینا اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کیونکہ میں اس چکر میں نہیں ہوں کہ میں کسی کے بچے کو گاڑی بنا کے دوں یا اپنی گاڑی پہ بٹھاؤں، ٹھیک ہے۔ میں اس شوق کو کر رہا ہوں ختم، کراچی میں خاص طور پہ۔ تو میری سب سے یہ گزارش ہے، سب بھائی ہیں میرے، سب دوست ہیں میرے، جن سے میرا کوئی لڑائی جھگڑا تھا، دشمنداری تھی، ریسوں کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، ٹھیک ہے، ان سب سے میری گزارش ہے کہ بھائی میری کوئی بات، کوئی ایسی چیز، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بات بری لگی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے تو جو ہے نا اپنی سمجھو کہ اس شوق کے اندر پوری زندگی لگائی ہے، 10,000 دفعہ اپنی جان بھی داؤ پہ لگائی ہے، لیکن میں نے شوق اپنا ذاتی کرا ہے، اپنے استاد کی گاڑی چلائی ہے، اپنے ہاتھ کی محنت چلائی ہے، میں نے کبھی کسی سے مانگ کے گاڑی نہیں چلائی، اگر کسی اور کی گاڑی چلائی تو صرف اس کے لیے چلائی ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے، مجھے اس سے اپنا مقصد پورا نہیں کرنا تھا۔ اگر کوئی بھائی یہ بولتا ہے جی میں نے فلانے استاد کی چلائی تھی، میں نے اس کی 70 چلائی، اس کی 125 چلائی، تو میں نے ان لوگوں کے لیے چلائی ہے، میں نے اپنے لیے نہیں چلائی، تو میری ذاتی ریس نہیں تھی کہ میری ذاتی ریس اور میں گاڑی مانگ کے چلاؤں، میں نے ایسا کچھ نہیں کرا کبھی بھی۔ اس شوق کے پیچھے میں 3 سے 4 دفعہ جیل گیا، 3 سے 4 دفعہ مجھے جیل ہوئی، صرف کیا یاری دوستی کے پیچھے، اس شوق کے پیچھے۔ میرا کوئی اپنا ذاتی کیس نہیں ہے الحمدللہ، نہ میں کوئی چور ڈکیت ہوں اور نہ میرے کوئی اور کام ہے، ناگانی بس لوگوں نے سورسز جن کو بولتے ہیں انہوں نے آگے اطلاعیں دیں، اس کے اوپر میرے پہ کام ہوا جی اس طریقے سے، لیکن ناجائز میرے پہ کیس بنے، لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا، اگر پولیس نے ناجائز کرا یا کسی اور ادارے نے ناجائز میرے ساتھ کرا تو کورٹوں نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ ایمانداری کری، اللہ پاک نے اس کا مجھے اجر دیا، اللہ پاک نے ایک بڑی مشکل میری چھوٹی میں ٹال دی، سارے کیس میرے ختم، سارے کیس میرے بری ہوئے، لیکن ناجائز کیس میرے اوپر بنائے گئے، ٹوٹل ناجائز میرے ساتھ کیا، کوئی بات نہیں، اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سب آسانی کرے گا۔ بس میرا مقصد یہی تھا بھائی کہ روزے رمضان شروع ہو گئے ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنا شوق کرو، اپنی گاڑی بناؤ، اچھی سے اچھی بناؤ، گھومو پھرو چلانے کی حد تک، ریسوں کے لیے، ریسوں کے حوالے سے کوشش کرو کہ اس چیز کو اوائڈ کرو۔ اگر کوئی بولتا بھی ہے کہ جی ریس بگانی ہے، ریس چلانی ہے، تو بولے یار آپ جیت گئے، ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں مانتا، پھر بھی اگر زیادہ ادھر ادھر گاتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، بولے یار آپ کسی کو نہیں گاؤ، کسی کو بھی نہیں بولو، آپ صرف اپنے گھر سے اپنے باپ کو یا اپنے بڑے بھائی کو لے کر آ جاؤ، وہ آپ کے ساتھ آ جائے، وہ بول دے جی یہ میرا بچہ ہے، اس کو گاڑی آپ سے بھگانی ہے، اس کو کچھ بھی ہوتا ہے میں خود جواب دار ہوں، میں خود ذمہ دار ہوں، سو بسم اللہ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس کے باپ بھائی خود آ کے کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ ہزاروں ریسے بگاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسے کسی چھوٹے کے چکر میں، بڑے کے چکر میں آج کل بہت زیادہ جو ہے نا یہ شینٹو بازی کے چکر میں، اور یہ نئے نئے بالکل ماحول کو دھرم بھرم کر دیا ہے۔ پہلے شوق ہوتے تھے، اچھا ہوتے تھے، مزہ آتا تھا ریسے لگانے میں، لیکن اب ایسا کوئی چکر نہیں ہے، اب نہایت ہی چتیاپا ہو رہا ہے، نہایت ہی جہالت ہو رہی ہے، اور یہ صرف سارا کیا دھرا جو ہے نا یہ چائنا کا ہے پاکستان کا نہیں، چائنا کا ہے،
کیونکہ کل تک جو بنگی جو ہے نا وہ سائیکل پہ آتا تھا نا، آج وہ بھی موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے۔ تو چائنا نے جو یہ اٹھا کے پھینکی ہے نا، یونیک، سپر پاور، سپر اسٹار، اگڑم شگڑم، جتنی بھی کچرا گاڑیاں پھینکی، تو اور ایلے میلے نے گاڑی لی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بس یہی میرا پیغام تھا بھائی۔ کوئی بھائی مجھے نہ بولے کل کو، کوئی بھی استاد ہو کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر، کہ آپ سے شوق کرنا ہے یا آپ سے ریس بھگانی ہے فیس بک پہ یا XYZ کہیں پر بھی، بات بری سی ہو جائے گی اگر کوئی بولے گا، کیونکہ جواب ملے گا الٹا۔ جواب پھر کوئی یہ سیدھا جواب نہیں ملے گا، جواب ملے گا الٹا ملے گا۔ تو لہٰذا جو بھی بولے، جیسے بھی بولے، سوچ سمجھ کے بات کرنا، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ میں یہ آج جو بات کر رہا ہوں، یہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں، نہ کسی سے ڈر کے، نہ کسی سے دب کے، سمجھ میں آئی؟ بس دل اٹھ گیا ہے، روز جو بچے مر رہے ہیں، روز جو بچے مر رہے ہیں، دل اٹھ گیا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ میرا بھی آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے بھائی، جتنا ہو سکے اوائڈ کرو، دفع کر دو اس منوج شوق کو۔ ٹھیک ہے بھائی، سب بھائیوں کو رمضان مبارک، رمضان کا چاند مبارک، ایڈوانس عید مبارک۔ کل زندہ ہو نہ ہو، زندگی ہو نہ ہو، ملیں نہ ملیں، بس دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھنا، میں بھی انشاءاللہ یاد رکھوں گا۔ اور یہ سارے بھائی جن بھائیوں نے سلام کرا ہے، سب بھائیوں کو وعلیکم السلام ہو گیا۔ جن بھائیوں نے مبارکباد دی ہے ان کو خیر مبارک۔ اور کوئی اگر یہ مذاق اڑاتا ہے جی، تو بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں لوگ، تو وہ خوش رہے اپنے خرچے پہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کسی میں ہے، جس کسی کو تکلیف ہے، پریشانی ہے مجھ سے، میرا نمبر دنیا کے پاس ہے، میری دکان، میرا گھر دنیا نے دیکھا ہے، آ جاؤ مل لو بھائی، آپ کی تکلیف پریشانی بھی انشاءاللہ دور کریں گے۔ بس یہ رمضان ہے، انشاءاللہ اس کام کو بھی ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، سب بھائیوں سے بس یہی پیغام تھا میرا، اور آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ آپ کے کسی محلے میں، آپ کی کسی گلی میں، آپ کی کسی بلڈنگ میں، آپ کے کوئی یار دوست ہوں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ یہ چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں، یہ شوق کر رہے ہیں، ان چکروں میں پڑ لیں، تو آپ لوگ بھی ان کو کوشش کرو، روکو، ان کو بھی منع کرو۔ اچھا، ایک یہ بھائی آئے راہل روئے، ثاقب بابو 70 کے ٹائم پہ تمہیں بھی رکنا چاہیے تھا، وہ بھی کسی کا لڑکا، کسی کا باپ تھا، اس بات پہ معافی مانگ سکتے ہو کہ مجھے روکنا چاہیے تھا۔ بھائی جان، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، آپ کو بڑا عزت والا جواب دوں گا میں۔ ابھی تو وہ چلو اچھی جگہ چلا گیا، میرا ہی بچہ تھا، میرا ہی شاگرد تھا، آئی سمجھ میں، بابو 70۔ اتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو جانتے نہیں ہیں، صرف نام سنا ہے اور منہ سے بکواسیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بابو 70 گرا، جس کی وہ گاڑی چلا رہا تھا اس کے قصور سے، اس کی غلطی تھی، اس کا انجن پھٹا، وہ گرا، ان کا ہی استاد، اس کی گاڑی میرے بائک کے پیچھے چپکائی ہوئی ہے کار۔ ٹھیک ہے، آپ ویڈیو دوبارہ ڈالوں گا، میں لڑکوں سے بولوں گا وہ بھی ڈالیں گے، آنکھیں کھول کے دیکھنا، بالکل میرے پیچھے کار چپکائی ہوئی ہے وائٹ کلر میں، کہ میں جہاں ایکسیلیٹر چھوڑوں گا مجھے وہ کار ہٹ کرے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کے لیے کھڈا کھودو گے، دیکھو اس کھڈے میں خود چلے جاؤ گے، اللہ پاک نے دکھا دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اگر وہاں سے نکل کے چلا گیا تو میرے پیچھے اس کار نے بابو کو کچلا ہے، بابو کے اوپر وہ کار چڑھی ہے، آئی سمجھ، بابو زندہ تھا، اس کے اوپر وہ کار چڑھی ہے۔ یہ ویڈیو دوبارہ ڈلواؤں گا ایک آدھ دن میں صبر کر جاؤ، یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے جن کو اتا پتہ کچھ نہیں ہے، باتیں کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، صرف آپ جیسے لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ ویڈیو دوبارہ ڈلے گی، آپ اس کو دیکھ لینا، اس کار نے اس کو کچلا تھا جس کی وجہ سے اس کی جان گئی۔ اور رہی بات یہ کہ مجھے رکنا تھا، اٹھانا تھا، تو عمار ملک چوزے کا جو لڑکا ہے، آصف چوزے کا، وہ منصف تھا اس ریس میں۔ آپ عمار سے قسم اٹھوا لو، آپ عمار سے جیسا دل کرے اس سے بات کرو، اس سے پوچھو، اس کے اوپر جو خرچہ ہوا، جو ریس کی جیتی ہوئی اماؤنٹ تھی، میں نے وہ پوری اماؤنٹ وہیں چھوڑی ہے۔ عمار نے مجھے فون کرا اسی رات کہ بھائی، میں نے اس کو فون کرا عمار کو کہ کیا ہوا، بولا بھائی وہاں سے تو کسی نے بھی نہیں اٹھایا، کہ جتنے لڑکے تھے سب وہ آگے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو گنتی کے 3 سے 4 لڑکے میرے اپنے تھے، اس کے بعد لوگوں نے ہمت کری، اس کو وہاں سے اٹھا کے جنا ہاسپٹل لے کر گئے۔ عمار نے مجھے بولا بھائی 19,500 کا خرچہ ہوا، میں نے بولا بھائی تو اسی میں سے کاٹ، جو بھی کرنا ہے کر، بس اس کو وہاں سے خیر خیریت سے مجھے جو بھی ہے بتا کیا ہے۔
انہوں نے پھر وہاں سے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل اس کو ایڈمٹ کر دیا. وہ اللہ پاک جتنی زندگی دیکھو لکھی ہے وہ لکھ دی, وہ کسی نہ کسی بہانے آنی ہے. تو اگر کوئی بھائی یہ بولتا ہے کہ جی ایسا ہوا تو فلانے نے کرا, ایسا ہوا تو فلانے نے کرا, مجھے یہ بتاؤ, آپ اتنی باتیں کر رہے ہو کہ مجھے رکنا چاہیے تھا, ایسا نہیں. بابو کے خود کام کیا تھے؟ بابو کے ساتھ والے سارے زندہ ہیں. جا کے آپ ان لوگوں سے پوچھ لو, ماموں بیٹھا ہوا ہے, نتاج بیٹھا ہوا ہے, ڈڈو بیٹھا ہوا ہے, ان سب سے آپ پوچھ لو کہ 500 روپے کے لیے, 1000 روپے کے لیے کون کیا کرتا تھا شارع فیصل پہ. کتنے ماں کے لال کس طریقے سے چلے گئے, آج تک کسی نے جا کے پوچھا؟ یار 4 ریسیں 3 ریسیں چلانے والے کے لیے آپ اتنی باتیں کر رہے ہو کہ جی فلانے نے یوں کر دیا, ڈمکانے نے یوں کر دیا. بہرحال میں ان باتوں کے لیے نہیں آیا تھا ابھی. بلا وجہ خون جلا رہے ہو, دماغ شارٹ کر رہے ہو, ایسی کوئی بات کرنی ہو کرے نا فیس پہ آ کے کرا کرو, میں اچھی طریقے سے جواب دوں گا, چاہے کوئی بھی ہو. آئی سمجھ میں؟ بہرحال اللہ رحم کرے, اس کو اللہ پاک جنت میں جگہ دے میرے بھائی کو. میرے تو بھائیوں کی طرح تھا, ہمارے ساتھ تو بہت چھوٹا سا تھا وہ. اور بابو نام اس کا نہیں, اس کے والد کا ہے. اس کو ہم 70 بولتے تھے, بابو کی 70. اس طریقے سے اس کا نام پڑا تھا. خیر جو ہو گیا ابھی اس پہ کیا ضد بحث کریں. اسی طرح ان کے ساتھ ایک نعمان بھی ہوتا تھا, نعمان کاکا, وہ بھی تو اسی طرح ایکسیڈنٹ ہو کے مرا تھا, اس میں بھی میرا قصور تھا. نہیں مہتاب بھائی, خون جلاتے ہیں یہ لوگ, اور کوئی بات نہیں ہے. پتہ کدو کا نہیں ہے, گھنٹے کا نہیں ہے, صرف باتیں کروا لو آ کے, جی ایسا ویسا یہ وہ فلانا ڈمکانا. اس چیز میں جو ہے نا وہ خون جلتا ہے, اور کوئی بات نہیں. ہمیں پتہ ہے نا ہم کیا تھے اس کے ساتھ, اور وہ کیا تھا ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ والے زندہ ہیں, وہ کتے کی نسل بولتے کیوں نہیں ہیں, وہ باتیں کیوں نہیں کرتے. گو پوائنٹ کے اوپر فیضی آج بھی زندہ ہے, ہیڈ کوارٹر والا, پولیس میں ہو گیا ہے وہ. فیضی سے جا کے آپ کبھی پوچھنا, فرید استاد کا لڑکا ہے فیضی نے بھی بابو کو منع کرا ہے کہ نہیں چلا گاڑی. میرے ساتھ وہاں کیا ہو رہا تھا, اس کا گواہ بالی ہے, قیوم پٹھان ہے, کاکا بلوچ ہے, اور فیضی ہے. کہ مجھے تو گو سے ہی تمبو کروایا جا رہا تھا کہ ریس ہی گو نہیں ہوتی. آپ گاڑی گو کے اوپر لا رہے ہو, اور آپ آ کے بول رہے ہو کہ میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی, آپ کی پلک کوئل شارٹ ہو گئی. بہت ساری کہانیاں ہوئی تھی بھائی. بہرحال ہم بولتے ہیں دفع کرو. خیر مبارک بھائی. مہتاب بھائی آپ کو بھی خیر مبارک ہو گیا. یہ مہتاب شاہ بھائی بھی آ گئے, ان کا تو چہیتا تھا بابو 70. یہ عابد آ گیا, عابد سے پوچھ لو آپ. بہرحال چلو اللہ رحم کرے, بلا وجہ گھرے مردے نہیں اکھاڑو, جو ہے نا زخم نہیں کرے دو میرے, بس. ٹھیک ہے بھائی, سب بھائی دعاؤں میں یاد رکھو. اللہ پاک خوش رکھے آپ لوگوں کو سب. ٹھیک ہے بھائی, اس شوق کو خدا حافظ, ایسے لوگوں کو خدا حافظ, ایسی ریسوں کو خدا حافظ. ٹھیک ہے بھائی, اللہ حافظ. کوئی بات بری لگی ہو بھائی پھر معذرت, معافی. کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. دنیا داری ہے, سب یہیں رہ جائے گا. یہ پیسہ, یہ گاڑیاں, یہ سب کام تو بڑا یہیں رہ جائے گا, بس. بس رونا کیا آ رہا ہے بھائی, بس کیا کر سکتے ہیں یار. اللہ پاک آسانی کرے سب کے لیے. ٹھیک ہے بھائی, اللہ حافظ.